السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اے ٹی وی۔ آج میں آپ سے حج کا پارٹ 2 شیئر کرنے والی ہوں۔ میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے اس سال حج لمیٹڈ طریقے سے پرفارم ہوگا، لیکن آن دا ادر ہینڈ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے پچھلے سال 2019 میں یہ سعادت بخشی۔ ہمیں بہت سے لوگوں نے ڈرایا ہوا تھا کہ ہمیں کافی بھاری رش کا سامنا کرنا پڑے گا مدینے سے مکہ جاتے ہوئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرا مدینے سے مکے کا سفر نہایت پلیزنٹ اور ہیسل فری گزرا۔ مکہ کے ہوٹل پہنچتے ساتھ ہی سراجیہ شارٹ حج گروپ والوں نے ہمیں منا کے مکتب کا آئیڈینٹی کارڈ پرووائڈ کیا۔ ہم لوگ مکتب 1 میں تھے جو کہ ریلیٹیولی ہر چیز کے قریب ہے۔ مکہ کے ہوٹل پہنچتے ساتھ ہی ہم نے یہ لیوش کھانا انجوائے کیا۔ سراجیہ شارٹ حج کی گروپ کی خاصیت ان کے عمدہ کھانے اور ان کا نالج ہے ہر چیز کے بارے میں۔ You guys can take my words. Having experience tour operator really helps in this rather challenging life experience. مکہ کا لینڈسکیپ تھوڑا سخت ہے، یعنی کہ ہر جگہ آپ کو سنگلاخ پہاڑ نظر آتے ہیں۔ کھانا، نماز اور تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد ہم نے ماشاءاللہ سے عمرہ پرفارم کیا۔ There are 3 types of Hajj. Number 1, Hajj al-Ifrad. It is the simplest form of Hajj جس میں آپ عمرہ نہیں کرتے، سیدھا حج پرفارم کرتے۔ Number 2, Hajj al-Qiran. During this kind of Hajj, a pilgrim who performs Hajj al-Qiran combines Hajj and Umrah. He assumes ihram with the intention to accomplish both. Number 3, Hajj Tamattu, جو کہ لوگ موسٹلی کرتے ہیں۔ حج تمتع حج کے مہینے میں پرفارم کیا جاتا ہے۔ اب ہم مینا کی ویلی میں پہنچ چکے ہیں and made our way to our مکتب. Let me tell you, I am happy with the arrangements. چلے میں آپ کو مینا کی ویلی کی سیر کرواتی ہوں اور ڈفرنٹ مکتب دکھاتی ہوں۔ یہاں پہنچ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین ہو جاتا ہے جب آپ سب لوگوں کو ایک جیسے لباس میں دیکھتے ہیں۔ مینا کا سن سیٹ ایک خوبصورت نظارہ ہے۔ یہاں پر ہماری پہلی ملاقات سیکیورٹی والوں سے ہوئی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ وہ لوگ کافی روڈ ہیں، لیکن میرا تجربہ اس سے برعکس تھا۔ اب ہم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کیف کی طرف رواں دواں ہیں۔ مسجد کیف منا کے ساؤتھ میں چھوٹے جمرات کے پاس ہے۔ اس مسجد میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے آنے والے پیغمبروں نے نماز پڑھی ہے۔ According to our Prophet peace be upon him, یہاں پر تقریباً 70 انبیاء ان سے پہلے نماز پڑھ چکے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنے مکتب کا حال سناتی ہوں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ حج ایک بہت بڑے اسکیل کی پکنک ہے، لیکن اس کا اصل مطلب مجھے ویسے وہاں جا کے پتہ چلا۔ بے شک ہم 5 وقت نماز باجماعت کے ادا کر رہے تھے اور ہر بندہ اللہ کے ذکر پر معمور تھا، لیکن there was an actual party going on. They have been serving us at least 5 meals a day. I mean, from popcorns, live barbecue to fresh fruits, all sorts of ice cream and juices were available around the clock. And we were in decent company of good people talking about a lot of different stuff.
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. اب ہم عرفات کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. میدان عرفات تک پہنچنا حج کا سب سے لازم رکن ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لوگ یہاں پر اسٹریچر پر لائے جاتے ہیں. As usual, our group did amazing job of providing us decent accommodation. But let me tell you, the bathrooms were public. But that's what you expect in Arafat. اس کے بعد ہمیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کھانا آفر کیا گیا جو کہ سالم بکروں کی شکل میں تھا. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. وقوف کا مطلب کھڑے ہونا اور وقوف عرفات کا عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا. اس 9ویں ذی الحج کے دن اللہ تعالیٰ اپنا تخت چھوڑ کر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں. The time I faced Kaaba, I'll be honest to tell you, it was hot and there was only one lingering cloud on the sky. But as I stood there, the whole film of my life played in front of me and I was trying to ask forgiveness from God. A cool wind started blowing. Pretty soon it started raining and I felt I was doing ibadat in Nathia Gali. I cannot explain this in words. عرفات کے ایکسپیرینس کے بعد میں مزدلفہ میں رات گزارنے کا ایکسپیرینس ریکارڈ نہیں کر سکی. لیکن لیٹ می ٹیل یو ہائی لیول. یو سلیپ انڈر دا اسکائی. یو ہیو ٹو کلیکٹ 49 stones for Rami. Even though I slept under the open sky, but it was the best sleep of my life. اب ہم رمی کے لیے جا رہے ہیں. 10ویں ذی الحج کو آپ صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. Frankly everyone, this is one of the tough experience of my whole Hajj. Actually, we were about to reach Big Jamarat. The security pulled away because some dignitary came and people from all sides started coming in. And at one point I felt we will be stampeded by this crowd. لیکن اللہ کا شکر ہے sanity prevailed and we were able to perform Rami. اب میں آپ کو بتاتی ہوں رمی کرنے کا آسان طریقہ. کبھی بھی شیطان کو سامنے سے اپروچ نہ کریں بلکہ اوپر سے ہوتے ہوئے آخری کنارے پہ کھڑے ہو کر کریں. میرے ایکسپیرینس میں یہاں پر رش کم ہوتا ہے. رمی کے بعد ہم نے جانور کی قربانی کی. خانہ کعبہ پہنچ کر طواف اور سعی پرفارم کی. بال کاٹے اور احرام کھول دیا. اب ہم واپس منی آ چکے ہیں اور اس گرمی کے مد نظر اللہ تعالیٰ کو اپنے انسانوں پر رحم آ گیا اور کھل کر بارش ہوئی. اس کے علاوہ ہم نے 14 اگست کو پاکستان انڈیپینڈنس ڈے بھی سیلیبریٹ کیا. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب ہم خانہ کعبہ کو خداحافظ کہنے کے لیے اور طواف زیارہ کے لیے پہنچ چکے ہیں. یہ سب سے مشکل وقت ہے کیونکہ کسی بھی شخص کا خانہ کعبہ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. So with heavy hearts we performed طواف زیارہ. None of us felt like we would ever be able to experience something like this amazing ever again. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك حج کے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو آپ کی فیملی یاد آتی ہے. ناؤ دا ٹائم ہیز کم ٹو بائی سم گڈیز فار دیم. میں اپنے حج کے ایکسپیرینس کو 5 اسٹار کمپلیٹ دوں گی کیونکہ مجھے ہر سٹیج پر فیل ہوا جیسے اللہ تعالیٰ ہماری منزلیں آسان کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھا. مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت سی چیزوں کے بارے میں ڈرایا ہوا تھا بٹ میرا الحمدللہ ایکسپیرینس آسان ترین تھا. میں یہاں پر سراجیہ گروپ جو کہ شارٹ حج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا شکریہ ادا کروں گی، اسپیشلی ان لڑکوں کا جو گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں تک کھڑے رہے اور حاجیوں کی مدد کرتے رہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Time to go back to home now and back to airport, which I hate. I mean the airports and airplane food. Thank you very much for watching. I hope you like it. Until next time, sayonara.